www.attableek.com, the reviver of Iman. ہو چکے ہیں پیچھے والے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك لدينا المكين أمين قال رب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين اتقوا وكانوا يؤمنون. آج قرآن کریم میں ایک قاعدہ بیان ہوا ہے، اس قاعدے کو سمجھ لو. مومن کو اس کے ایمان کا صلہ اور اس کے اعمال کا صلہ اس دنیا میں نہیں ملتا. ایمان کا صلہ بھی اور اعمال کا صلہ بھی آخرت میں ملے گا. جنت ایمان کا صلہ ہے. ایمان کنٹینیوس ایک میٹر ہے، مسلسل چلنے والی ایک حقیقت ہے. لہذا جو جنت اس کا صلہ ملے گا وہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے تا ابد وہ صلہ ہے. اور مومن نے اس دنیا میں جو نیک کام کیے ہیں وہ نیک کام اس کے ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے اور اس کا صلہ بھی جنت میں ملے گا اور تا ابد وہ صلہ استعمال کرے گا. کب کنٹینیوس صلہ ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا.
یہ قاعدہ آج اللہ تعالی نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال جیل خانے میں رہے، پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ درباریوں نے کہا یہ پریشان خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، وہ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئی۔ عجیب بات، اگر موٹی گائیں جو ہیں وہ کھا جائیں تو سمجھ میں آتا نہیں، وہ دبلی گائیں جو 7 تھی وہ موٹی گایوں کو کھا گئی۔ دوسرا منظر دیکھا کہ گیہوں کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ بالیاں آئی، 7 بالیاں ہری اور 7 بالیاں خشک۔ خواب ختم۔ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ بھئی کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ تو درباریوں نے کہا یہ پریشان خیالات ہے، اس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ تو جیل خانے میں ایک بندے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ تعبیر بالکل صحیح نکلی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا، میں بے وجہ بغیر کسی گناہ کے میں جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ اس کو یاد آیا کہ یوسف نے ہمیں تعبیر بتائی تھی، بالکل صحیح نکلی تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ مجھے موقع دیجئے، میں جیل خانے میں جا کر وہاں ایک آدمی ہے اس سے تعبیر پوچھ کر آؤں۔ گیا تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی۔ تعبیر یہ دی کہ آج سے 7 سال تک خوشحالی ہوگی، خوب بارشیں ہوں گی، خوب پیداوار ہوگی۔ پھر 7 سال کے بعد دوسرے 7 سال آئیں گے خشک سالی کے، بارش نہیں ہوگی، پیداوار نہیں ہوگی۔ تو یہ جو پہلے 7 سال ہیں خوشحالی کے، اس میں جو پیداوار ہے اس کو محفوظ رکھی جائے تاکہ وہ قحط سالی کے 7 سال آئیں، ان میں یہ بچی ہوئی اناج وہاں استعمال کیا جائے۔ اور اس کو محفوظ کیسے رکھیں؟ آج تو کولڈ اسٹوری ہے، کولڈ اسٹوری میں بھر دو۔ اس وقت تو کولڈ اسٹوری کہاں تھی؟ تو اس کی صورت یہی کہ جو گیہوں پیدا ہو، بالیاں ہری پیدا ہوں، ان کو خشک کر کے سکھا کر کے رکھ دو، بالیوں میں سے دانے مت نکالو۔ بالیوں میں سے دانے نکالو گے تو کیڑا پڑ جائے گا، سرسوری پڑ جائے گی، اور بالیوں ہی میں بھوسے میں دانے رہیں گے۔ بالی کے اندر بھوسا ہے اور بھوسے کے اندر دانے ہیں، اسی میں رہیں گے۔ جب ضرورت پڑے گال لو اور گیہوں نکال لو تو اسے سرسوری نہیں پڑے۔ تو کہا اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ اب 7 سال آئیں تو ان کا خیال رکھو، یہ خوشحالی کے 7 سال آئیں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کا آئیں گے۔ تو ان 7 سالوں میں جو پیداوار بچا رکھی ہے، اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں بالیوں میں سے گیہوں نکالا نہ جائے، بالی چاہے بھٹے کی ہو اور گیہوں کی ہو، اس میں سے نہ نکالا جائے۔ مکئی ہے تو بھٹے میں سے دانے الگ نہ کر دیے جائیں، وہ بھٹا اور اس کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ بھی رہنے دیا جائے۔ اگر اس کا غلاف اتار دو گے، اوپر سے چھلکا اتار دو گے، دانے نظر آنے لگیں تو سوکھنی پڑے گی۔ اور بھٹا جیسے بازار میں بکتا ہے، ہم لا کر کے اس کو آگ میں سینکتے ہیں، اس پر پتے کے ساتھ رکھو۔ باجرا ہے تو اس کے بھٹے میں رکھو، جوار ہے تو اس کے بھٹے میں رکھو، اس کے بھٹے سے گاہ کر کے اس کو الگ مت کرو۔ تو یہ تعبیر بتائی، تو بڑی فٹ تعبیر تھی۔ تو بادشاہ نے آدمی بھیجا کہ جس نے یہ تعبیر بتائی ہے اسے بلا کر لاؤ۔ وہ گیا تو یوسف علیہ السلام نہیں آئے۔ یہاں رک کر کے ایک حدیث سن لو، وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔
فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 خلاف واقعہ باتیں کہی ہیں، مگر اللہ کے دین کے تعلق سے کہی ہیں، اپنے تعلق سے نہیں، اللہ کے دین سے تعلق سے کہی ہیں، اور 3 خلاف واقعہ باتیں کہی ہیں۔ ہم تو کتنا ہی جھوٹ بولتے ہیں صبح سے شام تک، اور خلاف واقعہ تو پتہ نہیں کتنی باتیں کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں 3 خلاف واقعہ باتیں کہی، اور اس کا بھی اپنی ذات سے تعلق نہیں تھا، اللہ کے دین سے تعلق تھا۔ ایک، جب قوم میلے میں گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری مورتیاں کلہڑ لے کے توڑ ڈالی، اور جو بڑی مورتی تھی وہاں کلہڑ لٹکا دیا، اس کو نہیں توڑا۔ قوم میلے سے واپس آئی، مندر میں پوجا کرنے گئی تو سارے خدا ان کے مرے پڑے ہیں، کسی کے ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کے پیر ٹوٹا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کے کان ٹوٹا ہوا ہے، اور بڑا گرو گھنٹا کلہاڑ لے کر کھڑا ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ ان کے بت یہ توڑ نہیں سکتا، یہ بڑا گرو ہے، یہ توڑ نہیں سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام میلے میں نہیں گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے کیا، بلاؤ اسے۔ آئے، ارے یہ تو نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا قال بل فعلہ، رک جاؤ یہاں، کیا ہے اس کو کسی کرنے والے نے، کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جن کے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ناک کٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کس نے کی۔ 3 جملے الگ الگ کہے۔ یہ کہا قال بل فعلہ، بل کے معنی محذوف ہے، میں نے نہیں کیا، مگر یہ بولے نہیں، بغیر بولے محذوف ہے، میں نے نہیں کیا، بلکہ اس کو کیا ہے کسی کرنے والے نے۔ میں نے نہیں کیا جو محذوف، اس کو ظاہر نہیں کرنا، ظاہر کریں گے جھوٹ ہو جائے گا۔ تو کہا بلکہ یہ کام کرنے والے نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، ان سب کا بڑا یہ ہے، کلال یہ کھڑا ہے۔ دوسری بات، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو کہ تمہاری حرکت کس نے بنائی، تو وہ بتائیں گے۔ تو اب یہ بات ہیر پھیر والی بات ہے۔ لوگ کیا سمجھے؟ وہ یہ سمجھے کہ میں نے نہیں توڑا، بلکہ ان کے اس بڑے نے توڑا ہے، اور ان سے پوچھو کہ ان کے بڑے نے ان کو توڑا ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھے، اس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی آدمی بات ایک کہے، کہنے والے کا مقصد کچھ اور ہو، سمجھنے والے کچھ اور سمجھے۔ دوسری بات، جب حضرت اپنا وطن چھوڑ کر کے نکل گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا عراق میں 2 ندیاں چلتی ہیں، دجلہ اور فرات۔ وہ آگے جا کر بصرے کے پاس مل جاتی ہیں، اور پھر مل کر ایک ہو کر کے خلیج فارس میں گرتی ہے۔ تو وہ جہاں سے الگ ہوں گی، ان کے بیچ کا جو حصہ ہے یہ ڈیلٹا کہلاتا ہے۔ 2 گنگا جمنا الہ آباد میں مل جاتی ہیں، اس سے پہلے وہ 2 الگ الگ بہ کر آتی ہیں، تو گنگا جمنا کے بیچ کی جو زمین ہے وہ ڈیلٹا کہلاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دجلہ فرات کے ڈیلٹے میں رہتے تھے، وہ عراق میں ہے، کوفہ بصرہ وہیں عراق میں ہے، اور بصرے میں جا کر یہ 2 ندیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت جب قوم نے دعوت نہیں ہوئی، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اجازت ملی اور وہ وطن چھوڑ کے چل دیے۔ کہاں جانا ہے معلوم نہیں، ذہن گیا کہ مصر جائے، تو مصر وہاں گئے تو وہاں کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، اس کے ملک میں کوئی خوبصورت عورت آتی تھی تو اس پر قبضہ کرتا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور چچازاد بہن بھی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی، تو پولیس نے اطلاع کی کہ ملک میں ایک آدمی آیا ہے عورت کے ساتھ، عورت بڑی خوبصورت ہے،
تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا تیرے ساتھ عورت کون ہے؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر شوہر ہو تو قتل کر دیتا تھا اور اس کی بیوی پر قبضہ کرتا تھا، اور اگر شوہر نہیں ہے تو قتل نہیں کرتا۔ تو پوچھا تیرے ساتھ عورت کون ہے؟ تو کہا میری بہن ہے۔ چچازاد بہن تو تھی اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی وہ بہن تھی، تو توریہ کیا، تو اس نے قتل نہیں کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، پولیس سے کہا اس کے ساتھ جو عورت ہے اسے لاؤ اس کی بہن کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے حضرت سارہ سے کہا کہ میں بادشاہ سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ تو میری بہن ہے، اور اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ میں اور تو دو ہی مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوہ، اس اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، دینی بھائی بہن ہیں۔ تو وہ تجھ سے پوچھے کہ تیرے ساتھ آدمی کون ہے تو میری بات کی تکذیب نہ کرنا، یہ کہنا میرا بھائی ہے۔ تو یہ اپنی جان بھی بچائی اور حضرت سارہ کی بھی عزت بچائی۔ تو یہ توریہ کر کے دینی بھائی کہا۔ یہاں ایک قصہ سناؤں میں۔ جب میں طالب علم تھا دارالعلوم میں، بڑے مفتی تھے، حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ، وہ شاہجہاں پور تھے، بریلی سے آگے شاہجہاں پور آتا ہے۔ تو حضرت بقرعید کی چھٹیوں میں گھر گئے تو ہم دو طالب علم حضرت کے خادم بن کر کے شاہجہاں پور گئے، ہفتہ 10 دن حضرت رہے، ہم بھی رہے ان کے یہاں، پھر واپس لوٹے۔ تو ایک گاڑی تھی، اس کا نام تھا طوفان میل، اور اس وقت 3 درجے ہوتے تھے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس۔ اب تھرڈ کلاس کو نکال دیا اور فرسٹ اور سیکنڈ وہی ہیں۔ تو حضرت کا ٹکٹ تو سیکنڈ کلاس میں تھا اور ہمارا تھرڈ کلاس میں تھا۔ تو ہم نے شاہجہاں پور جب گاڑی آئی تو حضرت کو گاڑی میں بٹھایا، اچھی طرح سے بٹھا کر کے اب ہم اتر کر کے تھرڈ کلاس میں جگہ ڈھونڈے تو پوری گاڑی پیک ہے، کہیں گھسی نہیں سکتی۔ تو میرا ساتھی تھا، اب بھی حیات ہے، نیپال میں ہے، محمود، مفتی محمود ہیں، وہ نیپال میں ہیں اب بھی۔ وہ کسی ڈبے میں چڑھ گئے اور میں کسی ڈبے میں لٹک گیا اور گاڑی روانہ ہو گئی، فراٹیں بھرتی ہوئی۔ تو چونکہ کئی آدمی باہر لٹک رہے تھے اور میں بچہ تھا، تو اندر والوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا کہیں گر نہ پڑے۔ خیر اگلے جگہ جا کر کے گاڑی رکی تو وہ محمود اتر کر مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا اور کہنے لگے چل یار، وہاں بریلوی ہیں، وہ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، مجھے پریشان کر دیا۔ شاہجہاں پور سے گاڑی چلے گی تو بریلی آئے گی، تو بریلیوں میں پھنس گیا۔ ان سے طرح طرح کے سوال جواب نہیں دے سکا۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک ساتھی ہے، میں اس کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو کہا چل۔ میں نے کہا چل تو صحیح، مگر بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے بہت شاندار جگہ ہے، چل۔ میں اتر کر کے وہاں گیا، واقعی بہت اچھی جگہ تھی، کئی مرد تھے، 2-3 عورتیں تھیں، ہم جا کے بیٹھے۔ اب ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گاڑی روانہ ہو گئی تو ایک بولا اشرف علی کو جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے تو مر گیا۔ میں نے کہا میں زندوں کو ہی نہیں جانتا، سب کو مرے ہوں وہ کہاں سے جانوں گا؟ اب میں تو اشرف علی کو جانتا ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کو جو کچھ کہنا تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا، میں تو اشرف علی کو جانتا ہی نہیں۔ پھر دوسرا بولا فتاوی رشیدیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھئی دیکھو، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے تو حرف کی گارنٹی میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی بھی کتاب کی حرف کی گارنٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں فتاوی رشیدیہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھو، پوری کتاب کی میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا، صرف قرآن کریم کی گارنٹی لے سکتا ہوں میں، اس کے علاوہ کسی کتاب کی گارنٹی نہیں۔ اب وہ جاہل کے مسئلہ تو کوئی معلوم تھا نہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، تیسرا بولا میں اور میری یہ بیوی ایک پیر صاحب سے بیعت ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کی بیعت میں برکت فرمائے۔ کہنے لگا نہیں، اب ہم جب ایک پیر صاحب سے بیعت ہے تو ہم 3 بھائی بہن بن گئے، تو ہمارا نکاح رہا یا نہیں رہا؟
تو میں نے کہا کہ یہ تو تم نے پیر صاحب سے بیعت ہونے سے پہلے پوچھتے کہ حضرت ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ سے بیعت ہو رہے ہیں، تو بیعت ہونے کے بعد ہمارا نکاح رہے گا نہیں رہے گا؟ یہ پہلے پوچھتے، اب کیا پوچھنے سے کیا فائدہ؟ تو خاموش ہو گیا، پھر کوئی آگے بولا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ مسلمان کا نکاح مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بہن ہیں، تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ کہنے لگے وہ تو دینی بھائی بہن ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم جو پیر صاحب سے بیعت ہوئے ہو تو کون سے شیطانی بھائی بہن بن گئے ہو؟ تم بھی تو دینی بھائی بہن بنے ہو۔ تو ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ کہنا میں نے بہن کہا ہے تو بھائی کہنا، اور مسلمان بھائی بہن ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اور بیوی کی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ توریہ کیا۔ تیسرا، جب قوم میلے میں چلی تو حضرت کے ذہن میں ایک پلان تھا، اس پلان کے مطابق حضرت نے ستاروں کو طرف دیکھا، قوم ستاروں کو پوجتی تھی، تو ستاروں کو دیکھ کر کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ ستاروں کی چالیں دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی بیمار پڑوں گا، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ وہ یوں کہہ کر قوم سے پیچھے رہ جانا چاہتے تھے تاکہ قوم ساری چلی جائے تو مندر میں جا کر مورتیوں کی گت بنائے۔ تو حضرت بیمار نہیں تھے، مگر یہ کہا انی سقیم، تو یہ بھی توریہ تھا۔ سقیم کے معنی یہ ہے میرا جی نہیں چاہتا تمہارے ساتھ آنے کو۔ وہ اس کو سمجھے کہ بیمار ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ میرا تمہارے ساتھ آنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ انہوں نے پوری زندگی میں صرف 3 باتیں خلاف واقعہ کہی ہیں، اور وہ بھی اللہ کے دین کے تعلق سے کہی ہیں، اپنی ذات کے تعلق سے نہیں کہی۔ تیسری تعریف کی حضور نے حضرت لوط علیہ السلام کی، آج ہی ان کا واقعہ پڑھا گیا۔ لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے بستی کو تل پٹ الٹا کرنے کے لیے، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے۔ تو قوم بدماش تھی، انہوں نے نوجوانوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لونڈے ہمیں دو۔ اب وہ سارا گاؤں مکان کے اوپر چڑھائی کر دیے، گھر میں نوجوان بیٹھے ہیں، وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام دروازہ بند کر کے ان کو روک رہے ہیں۔ اب ایک آدمی روک رہا ہے اور سارا گاؤں چڑھائی کر کے آیا ہے، تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا تھا کہ لو ان لی قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے اندر طاقت ہوتی تو میں تمہیں مزہ چکھاتا، یا میرا کوئی مضبوط جتھا ہوتا تو میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اوور، ان کے گاؤں کا نام تھا اوور، وہاں سے ہجرت کر کے مصر گئے، وہاں سے حضرت سارہ کو اللہ نے حفاظت فرمائی، پھر جہاں بیت المقدس ہے وہاں ایک گاؤں ہے قریہ خلیل، یہاں آ کر کے بسے۔ تو وہاں یہ جو بھتیجا تھا یہ اب اس کو نبوت ملی، حضرت ابراہیم کو تو نبوت پہلے مل گئی، بھتیجے کو اب نبوت ملی۔ اور صدوم نام کے 5 بڑی بڑی بستیاں تھیں جہاں آج کل ڈیڈ سی ہے، جو سطح سمندر سے 2000 فٹ نیچے چلی گئی ہے زمین، اور اس میں پانی ایسا گندا ہے کہ کوئی جانور اس میں زندہ رہتا ہی نہیں، اس لیے اس کا نام ہے ڈیڈ سی۔ وہاں جو 5 بستیاں تھیں ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کاش میرے اندر طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط جتھا خاندان ہوتا تو میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ تو فرشتوں نے جب یہاں تک حضرت پریشان ہو گئے
تو فرشتوں نے بھی جو نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے آ کر کے حضرت کو ہاتھ پکڑ کر کے اندر لے لیا اور یہ کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ اور ان فرشتوں نے پتہ نہیں کیا کیا، یہ زیادہ مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے، ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، تو اندھے ہو گئے، اندھے ہو کے بھگ گئے۔ اور صبح سویرے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی شہر سے نکال لی، اور اس کے بعد میں پیچھے دھماکہ ہوا اور اوپر کی زمین نیچے گئی، نیچے کی اوپر آ گئی، سارے ختم۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، تم اندازہ کرو کہ یہ کہا کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میرا کوئی جتھا ہوتا تو میں تمہیں مزہ چکھاتا۔ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کو جتھے ہی میں بھیجا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اللہ نے قوم کے سے باہر نہیں بھیجا، قوم کے اندر بھیجا۔ مکہ مکرمہ میں حضور کے ساتھ کیا نہیں ہوا، حضور کا بائیکاٹ کر دیا، اور حضور کے قبیلے نے مسلمان نہیں ہوا تھا مگر انہوں نے حضور کا 3 سال تک بائیکاٹ میں ساتھ میں رہے، اور مکہ والے بال بیکا نہیں کر سکے حضور کے۔ اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ 9 سال جیل میں رہے ہیں، پھر بادشاہ بلا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں تو چلا جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں گئے۔ جب قاصد آیا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس مقدمے کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے وہ مقدمہ فریج کر دیا ہے، سرد خانے میں ڈال دیا ہے، پہلے وہ مقدمہ چلاؤ، میں مجرم ہوں یا نہیں یہ بات واضح کرو، پھر آؤں گا، اس کے بغیر نہیں آؤں گا۔ تو وہ مقدمہ کورٹ میں تھا، کورٹ میں پینڈنگ میں ڈال دیا تھا مقدمہ۔ مقدمہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر کے گھر میں پرورش پائی تھی اور ان کے وزیر کی بیوی پر بری نیت سے ہاتھ ڈالا تھا، مگر بیوی بچی رہی، یہ مقدمہ تھا۔ اور مقدمے گواہ تھی، شاہی خاندان کی سب عورتیں گواہ تھی، مگر جھوٹا مقدمہ تھا۔ آج کل بھی جھوٹے مقدمے ایک دوسرے پر ہوتے رہتے ہیں، جھوٹا مقدمہ تھا۔ اور مقدمہ چلے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ظاہر ہوگا، تو مقدمہ پینڈنگ میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا، 9 سال تک جیل میں رہے اور مقدمہ پینڈنگ میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت سے یہ کہو کہ جس مقدمے کی وجہ جرم کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا ہے وہ مقدمہ چلاؤ تاکہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں یہ پتہ چلے۔ تو بادشاہ نے وہ مقدمہ کورٹ سے اپنے یہاں لے لیا، اور جو مقدمے کے کردار تھے عزیز مصر کی بیوی اور شاہی خاندان کی عورتیں سب کو بلایا، اور خود بادشاہ نے مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے جو وٹنس تھی شاہی خاندان کی عورتیں، ان سے پوچھا یوسف کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو تمام گواہوں نے کہا وہ فرشتہ تھا، ہم نے کوئی برائی ان میں نہیں جانی۔ تو سارے وٹنس تو ٹوٹ گئے۔ تو اب جو اصل جو مقدمہ کرنے والی عزیز مصر کی بیوی تھی اس کو جک مار کر کے اعتراف کرنا پڑا کہ یوسف پاک دامن ہے، میں نے ڈورے ڈالے۔ تو مقدمہ فیصل ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کا ذرا بھی جرم نہیں تھا۔ اس کی رپورٹ دی کہ مقدمہ فیصل ہو گیا، اور اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کر لیا ہے کہ حق یہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، جرم میرا تھا۔ کیونکہ جو گواہ تھے شاہی خاندان کی عورتیں جو گواہ تھے وہ سارے گواہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے تو کہا کہ وہ ملک کریم ہے، بڑا معزز فرشتہ، آپ نے کوئی برائی نہیں پائی اس میں۔ اس وقت جب حضرت کو اطلاع ہوئی کہ مقدمہ چل گیا، آپ بے گناہ ہیں، اب بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو میں نے مقدمہ چلوایا اور اپنا بے گناہ ہونا ثابت کروایا، اس کا مقصد
میں اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا. میرا آقا عزیز مصر جس نے مجھے خریدا تھا اور اولاد کی طرح پالا تھا، اس کا ذہن میں صاف کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈالا، اس لیے میں نے مقدمہ چلوایا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو انسان کا نفس برائی کا حکم کرتا ہے. میں بھی ایک انسان ہوں، ابھی یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے. تو یہ کہا ذالک لیعلم یعنی وزیر، اور یہ میں نے مقدمہ اس لیے چلوایا ہے تاکہ وہ وزیر جان دے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی بیوی میں خیانت نہیں کی. اس لیے میں نے مقدمہ چلوایا ہے کہ میرے آقا کا ذہن صاف ہو. کیوں؟ اس نے مجھے اولاد کی طرح پالا ہے. اس کے ذہن میں کسی درجے میں وسوسے کے درجے میں یہ بات شاید آ سکتی ہے کہ اس لڑکے نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا، تو اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے مقدمہ میں نے چلایا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی، میں نے اپنی ذات کی براءت ثابت کرنے کے لیے مقدمہ نہیں چلوایا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہ کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں اگر اللہ حفاظت کرے تو پھر نفس گناہ نہیں کرے گا. میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم والا ہے. پھر اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ بادشاہ نے پھر آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ اس بندے کو لاؤ جس کا بے گناہ ہونا اس کی کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے، اس کو لاؤ، اب میں اس سے اپنا کام لوں گا. استخلص لنفسی، میں اس سے اپنا کام لوں گا. یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ سے بات چیت ہوئی. تو انبیاء تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے فرزان عقل مند ہوتے ہیں. تو بادشاہ ان سے بات کر کے بہت متاثر ہوا اور اس بادشاہ نے کہا کہ میرے خواب کی جو تعبیر آپ نے بتلائی ہے اس پر کیسے میں قابو پاؤں گا. 7 سال تک کی پیداوار اسٹور کرو اور اگلے 7 سال میں تھوڑی تھوڑی کھاؤ. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، 14 سال کا پلان. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پورے ملک کی پیداوار کی ذمہ داری مجھے سونپ دو، میں اس کا انتظام کروں گا. 7 سال تک جو پیداوار ہوگی ضرورت کے بقدر دانے نکالیں گے، باقی بالیوں کے اندر خشک کر لیں گے. پھر جب قحط سالیاں شروع ہوں گی تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا گھا کر کے ملک میں تقسیم کریں گے. اب جب پورے ملک کی پیداوار کے مالک بڑے اختیار بادشاہ نے کہا آپ کو یہ کام سونپ دیا ہے، پورے ملک کی آج کی اصطلاح میں کو فوڈ منسٹر بنا دیا، پورے ملک کی پیداوار. اب پورے ملک کی پیداوار کے جب منسٹر بن گئے ہیں تو سارے ملک کا دورہ کرنا پڑے گا. جگہ جگہ لوگوں کو ہدایت دینی ہوگی کہ یہ کھیتی کاٹو، یوں سکھاؤ، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو. کوئی ایک جگہ تھوڑی ہو، ہر جگہ پر کھیتیاں سب سکھائی جائیں گی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تو جیل خانے میں کال کوٹڑی میں پڑے تھے، اب پورے مصر کی حکومت کے مالک بن گئے، جہاں چاہے رات گزارے ہیں. ٹورسٹ جو ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے ہر رات نئی جگہ گزارنے میں. ٹورسٹوں کو مزہ آتا ہے. میں ایک قصہ سناتا مگر مجھے معلوم ہے کہ شاید عورتیں بھی سن رہی ہیں، اس لیے نہیں سناتا. بغیر قصہ سنائے سمجھو، یہ ٹورسٹ ہوتے ہیں ہر رات نئی جگہ رات گزارنے میں ان کو مزہ آتا ہے. تو اب یوسف علیہ السلام ہر رات نئی جگہ پر رات گزارے. وہاں اللہ تعالیٰ نے قصہ روکا ہے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. یہ یوسف علیہ السلام کی نیکی کا صلہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ان کو نیکی کا صلہ ہم نے دیا ہے، یہ ہر مومن کو، ہر نیک بندے کو یہ صلہ دنیا میں نہیں ملتا. یہ تو جب پوری قوم کی جب دعوت ہوتی ہے اور دیگیں پکتی ہیں تو قوم میں جو بوڑھے دادا ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا حلوہ چکھایا جاتا ہے،
پلاؤ کے چاول چکھائے جاتے ہیں کہ دادا نمک مرچ چکھیو. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو دیکھ کے 4 چاول چکھا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شوکت دے دی، پورے ملک کا اختیار دے دیا، جہاں چاہ رہے. ابھی کال کوٹڑی میں تھے، ابھی ساری ملک قابو میں آ گیا. تو فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت اپنے نیک مومن بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. ہر نیک مومن بندے کو ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی راحتیں اور آسائشیں ملے. ولا نضيع اجر المحسنین، کسی کو ہم دیکھ کے 4 چاول چکھاتے ہیں اور باقیوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ مومن کو اس کے ایمان کا صلہ اور اس کے اعمال صالحہ کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا. اور کسی نیک بندے کے احوال اچھے ہو جائیں تو یہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کا تھوڑا حصہ پہنچایا. باقی ہر نیک مومن کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. نصیب برحمت من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے. پھر جو آیت ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایمان لائے ہیں، نیک کام کیے ہیں انہوں نے، ان کا صلہ ہم نے آخرت میں محفوظ رکھا ہے، اور یہ آخرت میں ان کو یہ ثواب ملے گا، وہ ان کے لیے بہتر ہے. دیکھو آدمی 60 سال میں مر گیا، مرنے سے 2-4 دن پہلے اس نے نمازیں پڑھی، ان نمازوں کا صلہ اس کو دنیا میں دیا جائے گا، تو ہفتے بھر اس صلے سے فائدہ اٹھایا، پھر مر گیا. تو آخری نماز جو بھی پڑھی ہے اس کا صلہ بھی دنیا میں نہیں. قیامت کے بعد جنت میں پہنچے گا تو جنت تو ایمان کا صلہ ہے، اور اس ایمان کے صلے کے ساتھ اس نے جو آخر تک نمازیں پڑھی ہیں اس کا بدلہ بھی وہیں ملے گا، اور وہ بدلہ تا ابد استعمال کرے گا. دنیا میں بدلہ ملے گا تو چند دن کے بعد ختم، اور آخرت میں بدلہ ملے گا تو ہمیشہ کے لیے بدلے سے فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ نیک بندوں کے لیے جو آخرت کا اجر ہے وہ بہتر ہے. کون نیک بندے؟ جن میں ایمان ہے اور تقویٰ ہے. پورے قرآن کریم میں صرف ایمان پر کوئی خوشخبری نہیں سنائی. تقویٰ یعنی برائیوں سے بچتا ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. زنا کرنا جیسے گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو فرمایا کہ جو تقویٰ شعار ہیں، اللہ کے احکام کا فالو کرتے ہیں، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کے لیے جو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا وہ دنیا کے اجر و ثواب سے بہتر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں بدلہ نہیں دیتے، نہ ایمان کا بدلہ دیتے ہیں نہ اعمال صالحہ کا بدلہ دیتے ہیں، دونوں کا بدلہ آخرت میں دیں گے. اور کسی نیک بندے کو دنیا میں خوشحالی حاصل ہو گئی تو یہ وہ بڑے دعوت میں جو دادا کو پلیٹ میں 1 چمچہ چاول لے کر چکھائے تھے کہ دادا ذرا نمک مرچ دیکھیو، اس طرح سے اللہ کسی بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. باقی ہر مومن نیک مومن چاہے کہ میرے گھر میں 56 کروڑ کی چوتھائی آ جائے، 56 کروڑ کی چوتھائی آ جائے تو نہیں آئے گی. اس میں مومن کا نقصان ہے. جنت میں اس کا صلہ جو ریزرو ہے وہاں پہنچ کر صلہ پائے گا تو اس کا ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا. یہ مضمون آج آیا ہے، اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے مومنین جو پوری طرح سے شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں میں ہوں تو ان پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، ان پریشانیوں کا بھی صلہ جنت میں ملے گا. اس کے بعد سوالات ہیں، ان کے جوابات دیں گے. اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کیسا ہے؟ کون جو اذان دے رہا وہ نہیں پڑھے گا. وہ تو جیسا آپ سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب دینے والے حدیث شریف میں ہے کہ جیسا مؤذن کہے وہی کلمہ تم بھی کہو.
ہم کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھ لے تو یہ قاعدہ کلیہ ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ تو سننے والے جو جواب دیں گے وہ درود پڑھیں تو پڑھیں، اذان دینے والا درود نہیں پڑھے گا۔ وضو کے درمیان سلام کرنا اور باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ وضو کرنے والا وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو اگر وضو کی دعائیں نہیں پڑھ رہا ہے اس کو آپ سلام کریں تو کریں۔ دو آدمی بیٹھے بیٹھے گپ کر رہے ہیں تو برا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص وضو کی طرف متوجہ ہے اور وضو کے ہر عضو کے ساتھ دعائیں ہیں، اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں وہ دعائیں لکھی ہیں، اور وہاں سے وہ دعائیں نور الایضاح کے حاشیے میں سب نقل ہوئی ہے، مگر صحیح حدیثوں سے روایتیں ثابت نہیں ہیں، یہ اذکار ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، گڑی ہوئی روایت ہے۔ لیکن دعا پڑھنے میں دعا کرنے میں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، بھائی دعا تو کرو، ہر وقت دعا کریں گے۔ بس اگر کوئی ہر عضو کے ساتھ یہ دعائیں جو نور الایضاح کے حاشیے میں ہیں وہ یا اس کے علاوہ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ۔ اسی طرح دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے وضو کرنا یہ بھی مکروہ، لیکن وضو ہو جائے تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جو اسی طرح سے ہے، جو اس بڑا استنجا کر رہا ہے، پیشاب یا پخانہ کر رہا ہے اور بدن ننگا ہے تو اس حالت میں سلام کرنا یا کلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو اسی طرح سے جو ذکر کرتے ہوئے وضو کر رہا ہے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہ ذکر نہیں کر رہا ہے تو کرو، سلام بھی ایک ذکر ہے۔ اور باتیں کرتے کرتے وضو کرنا یہ مستقل مکروہ ہے، اس سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی باتیں۔ اور اگر کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، دین ہی کی کوئی بات ہے تو پھر کوئی کراہیت نہیں۔ قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود ابراہیم ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ 35 درود روایتوں میں آئے ہیں، بس وہ جو 35 درود دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود کہاں ہیں؟ وہ درود حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ کی جو کتاب ہے فضائل درود، اور وہ فضائل اعمال میں شامل ہے، اس میں وہ سارے درود حوالے کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو ان درود میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور ان درود کے علاوہ اپنی طرف سے درود پڑھ کر اگر آپ عربی جانتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی درود سے بنا کر پڑھ سکتے ہیں۔ شوہر نے غصے میں بیوی سے یوں کہا کہ جا یہاں سے، تو اپنے گھر جا، کہ جا یہاں سے تو اپنے گھر جا، کیا اس سے طلاق پڑے گی؟ اور اس جیسے کون سے الفاظ ہیں جس سے طلاق پڑ سکتی ہے؟ یہ مسئلہ ہر جگہ کا جو مفتی ہے اس سے پوچھو، میں اس جگہ کا مفتی نہیں ہوں۔ یہ جو جملہ ہے یہاں جا یہاں سے تو اپنے گھر جا، ہمارے یہاں ہندوستان میں یو پی میں اگر بولیں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، گجرات میں مطلب کچھ اور ہوگا، بنگال میں مطلب کچھ اور ہوگا، افریقہ میں کچھ مطلب اور ہوگا۔ لہذا اس طلاق کے جو الفاظ ہیں سری کنائی، وہ ہر جگہ کے جو مفتی صاحبان ہیں ان سے پوچھو، وہ تمہیں جو بتلائیں گے کہ یہ سری طلاق پڑے گی یا کنائی پڑے گی یا نہیں پڑے گی، وہ ہر جگہ کا مفتی بتائے گا۔ اسی لیے فتویٰ جب طالب علموں کو مفتی بناتے ہیں، فتویٰ کا کام سکھاتے ہیں تو یہ قاعدہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ کے جو الفاظ ہیں ان کا اس جگہ کے اندر کیا مطلب لیا جاتا ہے، اس پر طلاق کا مطلب ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساؤتھ افریقہ ہے، یہاں بہت مفتی ہیں، ان سے ان الفاظ کے معنی پوچھو، ان کے نزدیک ان کے کیا معنی ہے۔ آپ آئے ہیں
گجرات سے، تو اگر آپ گجرات سے آئے ہیں وہ الفاظ پوچھ رہے اب تو گجراتی میں بول رہے ہیں تو وہاں پوچھو، گجرات میں پوچھو. اور اگر آپ یو پی وغیرہ اردو علاقے سے آئے ہیں تو وہاں کو پورا علاقے کو پوچھو کون سی زبان آپ بول رہے ہیں. گجراتی بول رہے ہیں، یو پی کی اردو بول رہے ہیں، حیدرآباد کی اردو بول رہے ہیں، افریقہ کی اردو بول رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں. یہ سب مقامی مفتی بتاتا ہے کہ یہ شرعی طلاق ہے، کنائی طلاق ہے، رجی پڑے گی، بائنا پڑے گی یا طلاق نہیں پڑے گی. یہ سارا مقامی مفتی بتاتا ہے. باہر کا آیا ہوا مفتی کو حکم نہیں بتاتا. وہ حکم کچھ بتائے گا، تمہاری یہاں مطلب کچھ اور. تو اس لیے ایسا مسئلہ مجھ سے مت پوچھو، میں دوسری جگہ سے آیا ہوا. اس کے بعد ہے شیعہ اور اہل حدیث مسلمان ہے یا نہیں. شیعہ تو کہتے کالے کو، شیعہ تو کالے کو کہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ پیش آیا تھا. دارالعلوم سے ایک مولوی جو پڑھ کر دورہ پڑھ کر فارغ ہوا، اس نے محتمم صاحب کو ایک درخواست دی ملازمت کے لیے. تو اس نے لکھا کہ میں نے یہاں فلاں سن میں سیاہ ستہ پڑھی ہے. تو وہ محتمم دیکھو کہ دارالعلوم کا فاضل ہے کیا لکھ رہا ہے، تو سب کو بتاتے تھے. تو اب یہی لکھ رہا ہے کہ سیاہ اور اہل حدیث. سیاہ تو کالے جو ہیں بلیک، ان کا نام سیاہ ہے. اس کو کہنا ہے شیعہ، بڑی شین یا عین اور ہا، کہ یہ شیعہ جو ہیں رافضی یہ مسلمان ہیں یا نہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں یا نہیں. اہل حدیث کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہیں اور گمراہ ہیں. کبھی میں نے یہ بتایا تھا کہ دائرے دو ہیں، ایک دینداری کا دائرہ ہے چھوٹا اور ایک بڑا دائرہ ہے دین کا. جو چھوٹے دائرے سے آؤٹ ہو گیا وہ فاسق ہو گیا، دیندار نہیں رہا. اور عقیدوں میں اگر الگ ہوا ہے، اہل سنہ والجماعت سے عقیدوں میں الگ ہوا تو گمراہ ہے. اور بڑے دائرے سے نکل گیا، جیسے یہ قادیانی بڑے دائرے سے نکل گئے تو وہ مسلمان نہیں رہے. تو اہل حدیث کے بارے میں کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان نہیں رہے، ایسے نہیں ہے. لہذا اگر کوئی موقع آئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اور شیعوں کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. ابھی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی قدس سرہ نے ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس میں ساری دنیا کے علماء کے اس پر دستخط ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن سب کا اتفاق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سعودیہ ان کے حج کے لیے آنے پر پابندی نہیں لگائی. دیکھو قادیانیوں پر پابندی ہے، قادیانی حج کو نہیں جا سکتا ہے، سعودیہ اس کو ویزا نہیں دے گی حج کا. چھپ کر چلا جائے، وہ تو ہندو بھی جاتے ہیں. اپنا پاسپورٹ مسلمان نام کا پاسپورٹ بنا لو اور پہنچو. دہلی میں سب سے بڑا قرآن کا ناشر ہے اشاعت الاسلام، وہ ہندو ہے اور اس کا پاسپورٹ ہے، وہ جاتا ہے مکہ، جاتا ہے وہاں سے آرڈر لاتا ہے، قرآن بھیجتا ہے. تو اس طرح تو قادیانی بھی چلا جائے. لیکن اگر وہ ظاہر کرے کہ وہ قادیانی ہے تو پھر گورنمنٹ اس کو حج کا عمرے کا ویزا نہیں دے گی. لیکن شیعوں کو پابندی نہیں لگائی، بلکہ مدینہ منورہ میں 1/4 شیعہ ہے. مکے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ ہیں یا نہیں. مدینہ منورہ میں 1/4 آبادی شیعوں کی ہے. اور سعودی عربیہ میں کئی گاؤں کے گاؤں شیعہ ہیں. اس لیے جو سعودیہ کی رگ دبتی ہے ایران سے، وہ اسی لیے دبتی ہے کہ اس کے ملک کے اندر سارے شیعہ بڑے بڑے، اس لیے انہوں نے حج اور عمرے پر ان کے پابندی نہیں لگائی. اگر وہ متفق ہو جاتے غیر مسلم کرنے پر تو ان پر قادیانی کی طرح پابندی لگتی. لہذا جب اس میں اختلاف ہے تو شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کی. پڑھ لی تو دوبارہ لوٹاؤ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اور اہل حدیث کے پیچھے اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. شیعہ اور اہل حدیث مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ہو تو کیا کریں؟
اگر کوئی نوجوان آدمی اپنی داڑھی اور اپنے سر میں کالا خضاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مکروہ ہے۔ دارالفتہ کہتا مکروہ تحریمی ہے، میں کہتا ہوں مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مکروہ تو بہرحال ہے، لہذا خضاب کا مقصد ہے دھوکہ دینا ہے یا خوبصورت بننا ہے؟ دھوکہ دینا ہے تو کر بھی کالا خضاب، عورتوں کو دھوکہ دے اور دھوکہ دے کے شادی کر، مکروہ اس لیے۔ اور اگر خوبصورت اپنی بیوی ہے اور بیوی کے لیے خوبصورت بننا ہے تو اس کے لیے کالے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی خضاب کرو، اس سے خوبصورت تو بنو گے۔ ایک قصہ سناؤں، دہلی میں ایک میرے کرم فرما تھے، حکیم مصباح الدین، پٹھان تھے، ربانی کتب خانے کے مالک تھے، اب تو انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد کے پاس ہے۔ تو میں جب کاروبار کرتا تھا تو دہلی کی پوری مارکیٹ کا تعارف انہوں نے مجھے کروایا تھا کہ کاغذ یہاں سے خریدیں گے، پریس میں یہاں چھپوائیں گے، بائنڈنگ یہاں کرائیں گے، اور میں انہی کے بعد ٹھہرتا بھی تھا۔ مسجد میں وہ امام تھے، اس کے بعد گھر تھا، ان کے بعد ٹھہرتا تھا۔ تو کبھی مجھے شبہ بھی نہیں ہوا کہ ان کے سر میں یا داڑھی میں کوئی بال سفید ہوا ہے، میں سمجھ جوان آدمی ہیں۔ پھر آخر میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ تو کئی دن کے بعد دیوبند سے میں ان کی بیمار پوچھتی کرنے گیا تو آدھی داڑھی سفید، آدھا سر سفید، نیچے سے سفید بال نکل آئے۔ تو میری بے تکلفی تھی تو میں نے ان سے کہا حکیم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب دیا بیوی کو پتہ چل گیا۔ مجھے یہ جواب دیا کہ بیوی کو پتہ چل گیا، اب کیا فائدہ کالا خضاب کرنے سے؟ بیوی کے سامنے برش لے کر یوں کر رہا ہے تو بیوی نہیں جانتی کہ بڈھا ہے۔ ہاں کوئی آدمی ہے، اس کو شادی کرنی ہے، عورتوں کو دھوکہ دینا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے کالا خضاب کر کے رہتا ہے اور کبھی ذرا بال سفید نظر نہیں آنے دیتا ہے، اور یوں کسی عورت کو پرچا کر کے جوان عورت سے شادی کرتا ہے تو دھوکہ بازی ہے۔ اور اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لیے خوبصورت بننا ہے تو خوبصورت بننے کے لیے کالا کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی خضاب کر۔ داڑھی میں یا سر میں مہندی لگانا سنت ہے؟ جی، داڑھی اور سر میں مہندی کا خضاب کرنا سنت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے 17 بال سفید ہوئے تھے، یہاں کن پٹی میں کچھ سفید ہوئے تھے اور یہ داڑھی کے ریش بچی میں ہوئے، کل 17 بال سفید ہوئے تھے۔ اتنے بال سفید ہو تو خضاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مہندی کا خضاب کیا ہے، اور حضور نے امت سے کہا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار مت کرو، سفید بالوں کو بدلو، یہ یہودی ہیں، یہ کالا خضاب کرتے ہیں۔ لندن میں جس مسجد میں میں رہتا ہوں، آدھا محلہ مسلمان ہے، آدھا محلہ یہودی ہے، یہ میرے سامنے سے وہ روزانہ گزرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان سفید بالوں کو بدلو اور یہود کی مشابہت اختیار مت کرو، یعنی کالا خضاب مت کرو، کوئی دوسرا خضاب کرو۔ تو حضور نے امت کو فرمایا ہے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خضاب کیا ہے، لہذا مہندی کا خضاب کرنا، یا مہندی نہ ہو کالے کے علاوہ کوئی کلر ہو، آپ کسی بھی کلر کا خضاب کریں اور اپنے سفید بالوں کو بدلیں تو یہ سنت ہے۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر 6 نمازیں قضا نہیں ہیں، یا تو کوئی نماز قضا ہے ہی نہیں تو صاحب ترتیب ہے، یا قضا ہے تو 1 2 3 4 5 بس 6 نمازیں اس پر، اس کے ذمہ قضا واجب نہیں ہے۔ اگر پوری زندگی میں 6 نمازیں اس کے ذمہ قضا واجب ہیں تو صاحب ترتیب نہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئی، اگر وہ نمازیں پڑھ لے تو پھر سے وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 جتنی بھی ہوئی قضا وہ ساری قضا کر ڈالی ہے،
ایک بھی اس کے ذمے قضا نہیں رہی تب وہ صاحب ترتیب بن گیا. تیسرا سوال، وطر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرے. آج کا جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو ذرا سمجھ لو. نماز میں کچھ چیزیں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. تو اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے تو سجدے سہو کر لو، سنت چھوٹ جائے تو نماز میں نقصان آئے گا، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے. مستحب کا بھی یہی حکم ہے. بس آج امام صاحب نے غلطی سے رکوع کر لیے، پیچھے سے کچھ لوگوں نے لقمہ بھی دیا لیکن ڈرتے ڈرتے دیا، امام صاحب نے سنا ہی نہیں، وہ کھڑے نہیں ہوئے. تو جن بندوں نے امام صاحب کے ساتھ رکوع کیا یا بعد میں رکوع کیا، میں وہاں کنارے پر تھا، تو جب میں تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے اللہم انا نستعینک کا پڑھنے لگا. جب کافی دیر ہوئی کہ تو میں نے دیکھا کہ سب میں لوگ رکوع میں ہیں، تو پھر میں بھی رکوع میں چلا گیا. پھر میرے رکوع میں چلا جانے کے بعد امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. تو جس نے امام کے ساتھ رکوع کر لیا یا امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدے میں گیا اور اس نے رکوع کر کے کھڑا ہو کر پھر سجدے میں گیا تو اس کی نماز ہو گئی. اور جس نے رکوع مس کر دیا، بیچ میں سے رکوع کیا ہی نہیں، جب امام صاحب وہ تو کھڑا تھا، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا تھا اور اللہم انا نستعینک کا پڑھ رہا تھا، اور امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. اب وہ کنفیوز کیا ہو رہا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے امام سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں گیا، بیچ میں رکوع کیا ہی نہیں اس نے، تو اس کی وطر نہیں ہوئی، اس کو وطر دوبارہ پڑھنے پڑے. یہ تو میں نے درمیان میں ویسے ہی بات کر دی. وطر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرے. پہلے سجدے میں سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ پڑھے. پھر سجدے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے. پھر دوسرا سجدہ کرے اور 5 مرتبہ سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح پڑھے. تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 فرشتے آتے ہیں اترتے ہیں جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، اور شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا. کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ 100% جھوٹ ہے. یہ جو سب کچھ نے کہا ہے، نہ حضور نے حضرت فاطمہ کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا، یہ محض بوگس 100% جھوٹ ہے. اگلا سوال، موبائل میں قرآن مقدس ڈاؤن لوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. دنیا کوئی بھی اب یہی تحریر ہے، آپ کو اس کو فوٹو لیں گے تو موبائل میں آ جائے گی، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تو قرآن کرو وہ بھی جائز ہے. اور اس کو وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب اس کو جب آپ بٹن دبا کر ڈسپلے کریں گے اور پردے پر وہ آئے گا تو اب اس موبائل کو پکڑنے کے لیے وضو ضروری نہیں. ہم قرآن کریم کو کپڑے سے پکڑیں تو وضو ضروری نہیں. کپڑے سے قرآن کریم پکڑ کے ہم کھولتے ہیں تو یہ موبائل پکڑ رہے ہیں، قرآن تو اس کے اندر ہے. اور ڈسپلے پر بھی آتا ہے تو وہاں بھی کانچ ہے، کانچ کے نیچے ہے. اور یہ دہلی میں مرکز نظام الدین کے جو امیر صاحب ہیں انہوں نے یہ مسئلہ چلایا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنا جائز نہیں ہے موبائل میں، اور پڑھنا بھی جائز نہیں. وہ کہتے ہیں وہ ان کی رائے ہے، دارالفتہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے. آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور بے وضو اس موبائل میں ڈسپلے کر کے آپ اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے. اگر کوئی بوڑھا شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے رمضان میں مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا یا گرمی کی وجہ سے نہیں رکھتا، بعد میں قضا کرنے کی نیت ہے تو ابھی فدیہ دینا پڑے گا؟ نہیں. یہ کسی مجبوری سے، عارضی مجبوری سے روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے. فدیہ دینے سے کام نہیں چلتا ہے. آدمی سفر میں گیا تو سفر میں روزہ رمضان کا نہ رکھنے کی فیسلٹی اللہ نے دی ہے. بیمار ہو گیا، روزہ نہ رکھنے کی فیسلٹی ہے، تو جو روزے چھوٹیں گے اس کی قضا کرنی ہے، فدیہ نہیں ہے.
فدیہ تو موت تک قضا نہ کرے تو پھر موت کے بعد میں وصیت کرے تو فدیہ دیا جائے گا، یا زندگی کے آخر میں ایسا معذور ہو جائے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، شیخ پانی بن جائے تو اب فدیہ دے سکتا ہے، لیکن جب تک قضا کرنے کی طاقت ہے وہاں تک فدیہ نہیں ہے، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے۔ باپ کی وفات ہو گئی، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیچھے چھوڑا، اور میراث میں 3 زمینیں چھوڑی، بیٹے نے تینوں زمینوں پر قبضہ کر لیا اور بہنوں کو کچھ نہیں دیا، بہنوں کا انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد اپنے ماموں سے اپنا یعنی اپنی ماں کا حصہ مانگ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ مانگو، حصہ لو، کیا کیا جائے؟ مجھے پوچھے کیا کیا جائے؟ ابھی اپنا حصہ مانگو اور لو۔ جب باپ مرا تھا اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا تو بیٹیاں اپنے حصے کی آٹومیٹکلی مالک ہو گئی، اور بیٹا سب پر قبضہ کر کے جو کھا رہا ہے یہ ظالمانہ بہنوں کا حق کھا رہا ہے۔ پھر بہنیں جب مریں گی تو ان کی اولاد پہ آٹومیٹکلی حصے آئیں گے، اس لیے اپنا حصہ لو، ان سے زبردستی لو، مقدمہ کر کے لو۔ ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے اور کے اعتبار سے مکان اور دومان کا بیمہ انشورنس کرا سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر اپنی دکان یا مکان کا نقصان کر دے تاکہ بیمہ میں دی ہوئی رقم حاصل کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ وہی طلاق جیسا مسئلہ ہے، انہیں لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے، تو یہاں کا مفتی ہی تو تمہارے حالات جانتا ہے، مجھے کیا معلوم۔ 2 جز ہیں اس کا، یہ تو پہلا جز ہے کہ اس ملک کے حالات کے اعتبار سے دکان کا بیمہ، تو اس ملک کے مفتیوں کو پوچھو۔ اور مفتی بھی ہر وہ آدمی جس کے نام کے شروع میں مفتی لگ گیا ہے وہ مفتی نہیں ہوتا، اس لیے جو پرانے معتبر مفتی حضرات ہیں ان میں سے مسئلہ پوچھو۔ البتہ جو دوسرا جز ہے، بیمہ پکانے کے لیے اپنی دکان میں خود ہی آگ لگا دی، یہ حرام ہے، یہ جز میں جانتا ہوں۔ دکان بیمہ کرا دی، اب بیمہ پکانا ہے، یا گاڑی کا بیمہ کرا دیا، اس کو پکانے کے لیے خواہ درخت سے ٹکرا دی، یہ حرام ہے، اور اس طرح سے جو مال حاصل کیا جائے گا وہ حرام مال ہے۔ جادو کیا ہے اور اس کا کہاں اور اس کا اثر کہاں تک ہے، اور کیا یہ انسان کی جان لے سکتا ہے؟ جادو انسان کی جان نہیں لے سکتا۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر جادوگر کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اگر جادو کرنے سے کوئی مرا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مرتا ہے، جادو کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کا دفاع کیسے کیا جائے، جادو کیا ہے اور اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ کسی جادوگر کے پاس جاؤ، میں جادوگر تھوڑے ہوں، میں کوئی جادوگر تھوڑے ہوں جو تمہیں سمجھاؤں کہ جادو یہ ہے اور اس جادو کا توڑ یہ ہے۔ میں کہاں جادوگر ہوں بھیا؟ کسی جادوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سمجھائے گا کہ جادو کیا ہے، اور کوئی کرے تو کیا توڑ ہے وہ تمہیں سمجھائے گا، مجھے کیا پوچھو۔ اور کیا ہمارے یہاں جو مقامی سیاہ فام لوگ ہیں ان کے ذریعے سے جادو کے دفاع کے لیے مدد لے سکتے ہیں؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ کسی پر اللہ نہ کرے، ہماری سب کی اللہ حفاظت کرے، کسی پر کسی نے جادو کر دیا تو پہلے مسلمان سے علاج کراؤ، اور علاج کرا کے تھک گئے نہیں ہوتا تو غیر مسلم سے اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ اسے جو کرنا ہو وہ کرے، ہم سے کچھ نہ کروائے، جو پیسے مانگے پیسے دے لے پیسے، اور تجھے جو کرنا ہو کر، اس تک گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ اتنا چڑھا ہوا اس مورتی کے سامنے 2 روپے چڑھاؤ، اب جائز نہیں، مر جانا بہتر ہے، اس سے مشرک ہو کر کے جینے سے مر جانا، توحید پر مرنا بہتر ہے۔ مگر کوئی ہندو اس سے کبھی میرا علاج کر، اور جو تجھے کرنا ہو کر، مجھ سے پیسے لے لے، اور وہ جو کوئی کرنا ہے کرے، یہاں تک گنجائش ہے۔ لیکن وہ اس سے ہم سے کوئی شرکیہ عمل کروائے تو ہم نہیں کریں گے۔
جمعہ کے دن اذان ثانی کا جواب جہرن دینا چاہیے یا سرن؟ دل میں دینا چاہیے، نہ جہرن نہ سرن۔ اذان ثانی جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دل میں دینا ہے، دینا ہے تو کوئی حرج دے دو۔ اسی طرح جب امام آئے تو تسلیہ پڑھتا ہے تو درود شریف دل میں پڑھو، جہرن بھی نہیں سرن بھی نہیں۔ سری نماز ظہر اور عصر میں جس طرح ہم قرات کرتے ہیں اس طرح سے سرن بھی درود نہیں پڑھنا، اذان کا جواب نہیں دینا، دل میں دو، دل میں دو، اذان کا جواب بھی دو، درود شریف بھی پڑھو۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان کوئی مسنون دعا کا ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ جب پہلے خطبے سے امام بیٹھے تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں آپ جو دعا کرنا چاہیں، جس لینگویج میں کرنا چاہیں کریں، کوئی مسنون دعا ثابت نہیں ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہمیشہ آپ دعا کرتے ہیں اسی طرح سے دل میں، زبان سے نہیں کرنی، نہ جہرن نہ سرن، دل میں جو دعا کرنی ہو کرو خطبے کے درمیان۔ نیاز کھانا کیسا ہے؟ غریب کھا سکتا ہے۔ نیاز کا جو کھانا ہے، منت کا کھانا ہے، غریب ہے، غریب کے لیے جائز ہے، وہ نیاز کھا سکتا ہے۔ خود نیاز بھرنے والا یا مالدار دونوں نہیں کھا سکتے، نہ نیاز نکالنے والا کھا سکتا ہے، نہ کوئی مالدار کھا سکتا ہے، غریبوں کو دینا ہے، غریب کھا سکتا ہے۔ نیاز کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح میت کے کفن دفن کے بعد اس کے گھر پر 3 دن تک کھانا کھانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، یہ طعام المیت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ میت کے یہاں کھانا یہ نوحہ ماتم میں شامل ہے، اور یہ تمہارے یہاں کے جتنے کالے ہیں یہ سب یہی کرتے ہیں، ان کے نوحہ ماتم میں کئی دن تک کھانے کا چلتے ہیں۔ اسلام میں یہ نوحہ ماتم یہ حرام ہے۔ البتہ ان مغربی ممالک میں گھومنے سے، ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے نہیں، لیکن ان مسئلہ میں 2-3 دن کے بعد تو لاش ملتی ہے، اور موبائل آ گیا، منٹوں سیکنڈوں میں خبر ہو جاتی ہے، اور دور سے 100 میل 200 میل سے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی کھانا پکا دے، میت کے گھر والے پکائیں یا کوئی دوسرا دوست احباب پکائے، تو یہ طعام المیت نہیں ہے، یہ کھانا کھا سکتے۔ باقی مرنے کی وجہ سے، جیسا ان کالوں کے اندر مرنے کی وجہ سے دعوتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ہندوستان میں ہندوؤں کے یہاں بھی یہ سب دعوتیں ہوتی ہیں، یہ طعام المیت ہے، یہ جائز نہیں اسلام میں، یہ نوحہ ماتم ہے، اور نوحہ ماتم حرام ہے، یہ دعوت کھانا بھی حرام ہے۔ تمباکو کھانا جیسے گٹکا، ڈیمیل اور کبیر کیسا ہے؟ تمباکو کھانا، اسموکنگ، جس میں سے دھواں آتا ہے پیٹ میں، پھیپھڑے میں جاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس میں سے حقہ مستثنی ہے، اس لیے کہ حقے میں سے دھواں آ کر کے پانی میں صاف ہو کر نکوٹین وہیں رہ جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہو کر کے پھر منہ میں آ کر پھیپھڑے میں جاتا ہے، تو دھوکے حقے تو مستثنی ہے، اس کے علاوہ اسموکنگ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ پٹھان لوگ نسوار کھاتے ہیں، اور اب مسلمان بھی پان کھاتے ہیں، اتنا سارا تمباکو ڈالیں گے تھوکیں گے نہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ تمباکو میں جو نکوٹین ہے وہ پیٹ میں جا کر ہضم میں شامل ہو کر وہ خون میں شامل ہوتا ہے، اور پان تھوکنا جائز ہے، جیسے اسموکنگ میں سے حقہ مستثنی ہے، اسی طرح پان میں سے تمباکو ڈالا ہے لیکن نگلتا نہیں، تھوکتا ہے تھوکتا ہے تھوکتا ہے، آخر میں پھینک دیتا ہے، ذرا بھی نگلتا نہیں، تو یہ جائز ہے۔ اور پان تمباکو نگل گیا اور پیٹ میں جا کر وہ ہضم ہو کر خون میں شامل ہوا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ گٹکے پٹکے میں تھوکتے تو ہیں ہی نہیں، سب نگلتے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ پینا، حقہ پینا، اور سگریٹ کا کیا حکم ہے سب بتا دیا میں نے۔ قبرستان میں قرآن کریم کا نسخہ لے جا کر قبر کے سامنے اندر دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں اسے مکروہ لکھا ہے۔
قرآن لے کر قبرستان میں جا کر وہاں قرآن کھول کر پڑھنا، اس کو فقہ کی کتابوں میں مکروہ لکھا ہے۔ حدیث میں تو کہیں ممانعت نہیں آئی، کیونکہ حضور کے زمانے میں قرآن کے نسخے تھے ہی نہیں، سب حافظ ہی ہوتے تھے۔ لہذا قبرستان میں جو آپ کو یاد ہے، جو صورتیں یاد ہوں، جتنا حصہ یاد ہو، قرآن شریف لے کر مت جاؤ، اس کے بغیر پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو۔ فقہ کی کتابوں میں قرآن لے کر قبرستان میں جا کر پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ قبر میں میت کے جسم سے تھوڑے اوپر لکڑے رکھنا، پھر لکڑوں کے اوپر پلاسٹک رکھنا اور اس کے اوپر کمبل رکھنا کہ کفن کئی خراب نہ ہو جائے، کیسا ہے؟ کیا یہ سب اسراف اور فضول نہیں ہے؟ فضول ہے۔ ہمارے یہاں جو طریقہ ہے، میت کو رکھ دیا۔ میت کو قبر میں رکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے بگلی بنا کر کے میت کو یوں لٹایا اندر اور لٹا کر کے یوں کھڑا کر دیتے ہیں اور پیچھے اینٹیں رکھ دی۔ اب یہ کھڈا ہے، یہ مٹی سے بھر دو۔ ایسا مدینہ منورہ میں ایک جنازہ دفن کرنے کے لیے میں بقی میں گیا تو وہاں یہی طریقہ ہے۔ انہوں نے وہاں ہم نہیں اترتے، جو میت کے ساتھ ہوتے وہ نہیں اترتے، جو وہاں قبرستان میں ملازم ہیں وہی میت اتارتے، تو انہوں نے میت اتار کر نیچے رکھی اور رکھ کر یوں کھڑی کر دی اور پیچھے اینٹ رکھ دی۔ اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں زمین سخت ہے، اور جہاں زمین نرم ہے، دب بیٹھ جاتی ہے، تو وہاں قبر کھودتے ہیں، پھر بیچ میں ایک چھوٹی سی قبر کھودتے ہیں، بڑی کہتے ہیں اسے، اس میں میت کو رکھ کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں، پھر اوپر تختے رکھ دیتے ہیں، اور تختوں میں جو درز ہوتی ہے اس میں درخت کے پتے توڑ کر گھاس لا کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں، پھر اوپر مٹی ڈال کے بھر دیتے ہیں۔ دیوبند میں تو یہ طریقہ ہے، لہذا یہ سب کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برسات کا زمانہ ہے اور دیوبند میں قبر کھودتے تو پانی نکل آتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر 2-3 چٹائیاں تہ بتہ کر کے رکھتے ہیں، اور رکھ کر کے پھر اس کے اوپر میت کو رکھ کر اوپر تختے کر کے بند کر کے مٹی بھر دیتے ہیں۔ تو کوئی ضرورت یہ کیا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن بے ضرورت ٹھاٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد اور مٹی وغیرہ ڈال دینے کے بعد شریعت میں کوئی عمل ثابت ہے، جیسے سر اور پیروں کی جانب کچھ آیت پڑھنا اور اجتماعی دعا کرنا؟ سرہانے پر سورہ بقرہ کے اول و آخر، سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سے لے کر مفلحون تک، اور آخر آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک، ایک آدمی سرانے یہ دونوں پڑھے اور دوسرا آدمی پائتی دونوں پڑھے، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، اور اپنے یہاں دیوبند میں بھی یہ عمل ہے۔ جب یہ ایک آدمی سرانے اور ایک پائتی پڑھے، اگر 2 آدمی نہیں ہیں تو جس نے سرانے پڑھا ہے وہی پھر پائتی آ کر پڑھے گا، اور اگر 2 آدمی ہیں تو ایک سرانے پڑھے گا ایک پائتی پڑھے گا۔ اتنے میں جو لوگ دفن کے لیے آئے ہیں اور قبرستان میں بکھرے ہوئے ہیں وہ سب قبر کے پاس آ جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک، اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما، یہ اپنے دل میں دعا کرتے ہیں اب مغفرت فرما، اور اس سے اب جو سوالات ہوں گے اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 2 دعائیں، یہ سب آ کر کھڑے ہو کر 2 دعائیں کرتے ہیں، پھر جب یہ اول و آخر پڑھ کر کے چلتے ہیں تو سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ دیوبند اور سہارنپور دونوں میں 60 سال سے میں یہی طریقہ دیکھ رہا ہوں، سب آ کر کے کھڑے ہوں گے اور ہر ایک دعا کرے گا، یہ 2 دعائیں کریں گے، اجتماعی دعا نہیں ہوتی کہ ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہتے رہیں اور سمجھے کوئی بھی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گجرات میں ہوتا ہے، یہ دیوبند میں اور سہارنپور میں نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیوبندی ہو تو دیوبند اور سہارنپور میں 60 سال سے دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ دیوبندیت یہ ہے، گجرات میں جو ہو رہا ہے وہ دیوبندیت نہیں ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے، اور ہمارے یہاں پالنپور میں ایک بڑے مولانا تھے، ان کے یہاں بھی دفن کرنے کے بعد اجتماعی دعا سب ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں،
یہ سب گجرات میں ہو رہا ہے، مگر دیوبند اور سہارنپور میں یہ نہیں ہے۔ اور میں 60 سال سے وٹنس ہوں، میں وہیں رہتا ہوں۔ وہاں طریقہ یہ ہے کہ قبر کو بھریں گے گورکن، جو قبر لوگ ساتھ میں گئے وہ نہیں، قبر کھودنے والا بھرنے والا الگ ہوتا، اس کی اجرت ہوتی ہے۔ جب اس نے قبر بھر کر کے اوپر کوہان پشت بنانے کے لیے قریب آیا تو 2 آدمی ایک سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پاچی کھڑا ہوتا ہے اور یہ پڑھتے ہیں، اور لوگ جو بکھرے ہوئے ہیں وہ قبر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے طور پر ہر ایک دعا کرتا ہے، اور جب یہ پڑھ کر چلتے ہیں تو بھی چل دیتے ہیں۔ یہی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ لیکن جس حدیث شریف میں ابو داؤد کی حدیث ہے، اسی حدیث سے مفتی لاجپوری صاحب نے بھی استدلال کیا ہے کہ اجتماعی دعا جہرن کر سکتے ہیں۔ بولٹن میں سردی کا زمانہ تھا اور برف پڑ رہی تھی، اور ایک جنازہ دفن کرنے کے لیے میں گیا، تو اب گاڑیوں سے اتر کر کے قبر پر گئے، وہاں بھی جو گورکن ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، اسی سے سب کام ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب نے دعا شروع کر دی، 15-20 منٹ ہوئی، دعا ہی پوری نہیں ہوتی، ان کے رب نے چل ہی رہے ہیں، اور میں سردی میں ٹھٹر رہا، بھی میں تو ہاتھ پھر کے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا کہ کرتے رہو تم دعا۔ اس لیے بھائیو دعا تو اتنی ہوتی، 2 ہی دعا کرنے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اور اس سے جو سوال جواب ہوں گے اس کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ نبی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے کی دفن سے جب فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ سے کہا، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اس کے لیے جو سوال جواب ہوں گے اس میں صحیح جواب دینے کی توفیق کی دعا کرو۔ تو اگر جہرن دعا ہے تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے جہرن، اور سب لوگ آمین آمین کہتے، لوگوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ 2 دعائیں کرو؟ یہ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہرن اجتماعی دعا نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے طور پر میت کے لیے 2 دعائیں کرے گا، مگر گجرات میں ایسا چلتا ہے۔ اس لیے میں نے اماموں نے بھی مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دم مت بدلو اس سے جو چل رہا ہے، تھوڑے دن چلنے دو، ذہن سازی کرو، ورنہ یہ گجراتی بہت عجیب قوم ہے، فوراً امام سے چلتا کرے گی، جاؤ ملتان کے یہاں بھی جاؤ۔ ان کو شریعت سے زیادہ اپنا رواج پسند ہے۔ میں بھی گجراتی ہوں، اس لیے گجراتیوں کا مزاج جانتا ہوں، ہمیں شریعت سے زیادہ اپنا رواج پسند ہے۔ کیا میت کو دفن کرنے کے بعد اچھا کیا پینشن فنڈ اور پرائیویٹ فنڈ کا لینا جائز ہے؟ پرائیویٹ فنڈ اور پینشن فنڈ آپ لوگوں کے یہاں اس کا کیا میتھڈ ہے، کیا طریقہ ہے؟ پینشن فنڈ کیا ہوتی ہے ہم تو جانتے نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی پینشن فنڈ، پینشن ہوتی ہے حکومت جب کسی کو اس کی 65 سال ہو گئے، اس کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو وہ اپنے ضابطے کے مطابق تنخواہ کا ایک حصہ وہ پینشن دیتا ہے، تو یہی تنخواہ ہے، یہ فنڈ نہیں ہے کوئی، یہ لکھتا ہے پینشن فنڈز نہیں ہے، پینشن تو اس کی تنخواہ ہے۔ 65 سال تک تو پوری تنخواہ ملی، پھر 65 سال کے بعد ریٹائر ہو گیا تو اب 1/3 یا 1/4 تنخواہ ملے گی، پینشن کہلاتی ہے، تو جائز ہے۔ اور دوسرا پوچھتا ہے ریٹائر فنڈ، اب یہ پتہ نہیں ریٹائر فنڈ کیا ہوتا ہے، میں تو جانتا نہیں، اس لیے یہ مسئلے اپنے یہاں کے مفتیوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے، مجھے سمجھنا نہیں چاہتا میں۔ کیا عدت میں بیٹھی عورت، اپنے یہاں کے مفتیوں سے پوچھو، وہ یہاں کی حقیقت جانتے ہیں کہ پینشن ریٹائر فنڈ کیا ہوتا ہے، وہ جو پرائیویٹ فنڈ میں کٹا ہے اس کا دگنا ہو کر ملتا ہے، وہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ایسے مسئلے مقامی مفتیوں سے پوچھنا چاہیے۔ اور تمہارے یہاں سب سے اچھے مفتی وہ ہیں جو مجلس اخبار نکالتے ہیں، وہ سب سے اچھے مفتی ہیں، ان سے پوچھو، وہ مسئلے بتائیں گے۔ کیا عدت میں بیٹھی عورت اپنے گھر سے نکل کر کمپاؤنڈ میں چل پھر سکتی ہے دھوپ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، جبکہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے؟
دیکھو میرے بھائیوں، یہ بھی مسلمانوں میں گمراہی ہے، اور ہمارے دیوبند میں یعنی یو پی میں تو یہ ہے، شوہر مرا کہ اس کی بیوی کو کالی اندھیری کوٹری میں گھسا دیں گے، اور وہ 4 مہینے 10 دن اس میں سے نکلے گی نہیں. پھر وہ ہمیں مسئلہ پوچھنے آئیں گے کہ فلاں وقت ایسا مرا تھا، اب کب عدت پوری ہوگی؟ اب جب عدت کا ہم کہیں گے کہ فلاں تاریخ کو 8 بجے پوری ہوگی، تب وہ سارا خاندان اکٹھا ہوگا اور اس کو کالی کوٹری سے نکال کر شہر میں لا کر کہیں گے دیکھ سورج. یہ حماقتیں ہیں، یہ سب حماقتیں ہیں. اسلام میں عدت نام ہے اگلے نکاح سے انتظار کا. شوہر نے طلاق دے دی تو اب عورت فوراً دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس شوہر سے وہ حاملہ نہیں ہے. 3 حیض کے بعد وہ دوسرا نکاح کرے گی. وہ 3 حیض، 1 حیض سے پتہ چل جاتا ہے کہ حاملہ نہیں ہے. کہ 3 حیض کیوں عدت رکھی ہے؟ تاکہ شوہر نے طلاق رجیع دی ہے اور اس کو عقل آئی کہ میں نے غلطی کی ہے تو 3 حیض کے عدت کے درمیان رجوع کر کے رکھ سکتا ہے. بہرحال عدت ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ حاملہ شوہر سے حاملہ نہیں. شوہر مر گیا، عورت جوان ہے، اس کو دوسرا نکاح کرنا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کو اپنے آپ کو انتظار میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد نکاح کرو. لیکن بوڑھی ماں ہے تو اس کی عدت تو آٹومیٹکلی پوری ہوگی. جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں گے خود بخود ہی پوری ہو جائے گی. مسئلہ دیکھو، ایک آدمی شوہر یہاں ہے، بیوی ہندوستان میں، یہاں سے اس نے طلاق دے دی اور وہ طلاق بیوی کو نہیں پہنچی. 3 ہے طلاق جس تاریخ کو دی ہے اس کے بعد 3 حیض اس کو آ گئے، اس کے بعد اس کو طلاق کی خبر پہنچی ہے تو اس کی عدت گزر گئی. ایسے ہی شوہر کہیں فورن مر گیا، اس کے موت کی خبر ہی آئی 4 مہینے 10 دن کے بعد. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین کا تو بتایا کہ یہ حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت حسین کی شہادت کی خبر اب پہنچی ہے. تو اسی طرح سے اگر وفات کے 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی کو خبر پہنچے تو 4 مہینے 10 دن میں عدت گزر گئی. یہ تو وہ عورت ہے جس کو طلاق ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے اور اس سے دوسرا نکاح کرنا ہے تو اس میں 3 حیض تک انتظار کرو، اس میں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرو، پھر آگے نکاح کرو. اس مدت میں نہیں کر سکتے. اور طلاق میں تو خرچہ شوہر دے گا، لہذا عورت گھر سے نہیں نکلے گی، گھر سے نہیں نکلے گھر میں رہے گی. لیکن اگر شوہر کا خرچہ دینے والا نہیں ہے، آج کل عورتیں بھی شوہر کے گھر عدت گزارتی نہیں ہے، میکے میں چلی جاتی ہے. تو میکے میں چلی گئی تو اب شوہر خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے. موقع میں چلی تو نافرمانی ہے، شریعت کے حکم کے خلاف کیا ہے. شوہر کے گھر عدت گزارے گی اور شوہر کا گھر چھوٹا ہے تو شوہر کہیں اور رہے گا، عورت وہیں رہے گی، خرچہ شوہر دے گا. جب خرچہ شوہر دے گا تو کہیں جانے کا سوال ہی نہیں. اور موت کی عدت میں خرچہ کسی کے ذمہ نہیں ہے. عورت کو جو مہر ملا ہے، ایمرجنسی مینٹیننس ملا ہے اور وہ اس کے پاس محفوظ ہے، وہ استعمال کرے گی. اس لیے مہر قاعدے سے ڈھنگ سے رکھو، جو 4 مہینے 10 دن تک اس کا خرچہ چل سکے اتنا مہر رکھو. 10,000 روپے مہر دیا، 10,000 میں تو دودھ والی بکری بھی نہیں آتی. ایک نکاح پڑھنے کے لیے میں گیا ضلع بھروچ میں. ایک میرے دوست ہیں شکاگو میں، ان کے فیملی ہے، ان کی فیملی کی ایک لڑکی کا نکاح تھا اور شوہر ملاوی سے آیا تھا دلہا کے لے کر. میں نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا، میں نے پوچھا مہر، تو کہنے لگے 10,000 روپے. اس کا باپ کہہ رہا ہے. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ 10,000 میں دودھ والی بکری آتی ہے؟ تو مفتی احمد صاحب خان پوری دور بیٹھے تھے، انہوں نے زور سے کہا نہیں آتی. تو کیا انسان کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے؟ بکری اتنی بھی قیمت نہیں ہے؟ اور دنیا میں شادیوں میں دنیا بھر کے لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو
اور یہ بیوی کو دو گے تو گھر میں اور اس کے پاس رہے گا تو اگر ایکسیڈنٹلی اتفاقاً کوئی اور مر گیا اور کوئی خرچہ دینے والا نہیں ہے تو یہ مہر اس کا ایمرجنسی مینٹیننس بنے گا. اور اگر کوئی اس کے پاس انتظام نہیں ہے تو پھر عورت دن میں کام کے لیے جا سکتی ہے. کسی گھر برتن دھوتی ہے, کسی کے جھاڑو لگاتی ہے, کھیت میں کام کرتی ہے تو دن میں جا سکتی ہے, رات میں گھر آ جائے. اور رات میں وہ ترک زینت یعنی چوڑیاں زیور اتار کر رکھ دے اور بڑا کپڑا پہنے اور گھر ہی میں رہے, سورج کپڑا پہنے اور گھر ہی میں رہے, سورج کی روشنی بھی نہ دیکھے. یہ سب ناہل سی بات ہے. اصل مدت نام ہے دوسرا اگلا کیا کرنے سے کرنے کا. اور وقت میں طلاق میں بھی نکاح اتنی مدت انتظار کرو اور اس کے بعد مطلع نکاح کرنا کرو. اس مدت میں اور الگ ہے میں خرچہ چلے اور موت کوئی خرچ لینے والا نہیں ہو. عورت اپنے کام میں کے لیے نوکری کے لیے جا سکتی ہے, اتنے رہنا ضروری ہے. گھر میں اندھیرے میں رہنا ضروری نہیں ہے. یہ جاہل بات کیا بیوی کے شوہر کی فلمائی رنی بات پر ڈائٹ کر سکتے کہتے ہیں بلے لے کر کے مرد الگ یہ ڈال ہے. ہاں کلر نہ مرد ڈائی کرے نہ ہاں کلر یہ الگ پڑے گا. یہ کلر کوئی بھی کرو, ڈائی کا لفظ کلر کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ڈائی نام اس چیز کا ہے. ڈائی نہ ایسے ناخن پالش, اگر ناخن پالش کرے گی تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کھرچو گے تو اندر سے پرت الگ پڑے گی. تو جیسے یہ ناخن پالش ہے اور ہونٹوں کی پالش